الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ درس حدیث کی یہ پہلی نشست ہے جس میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کہتے کس ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی ہے بات کرنا، کسی بھی بات کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں حدیث کے معنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے قول، فعل اور تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قول و فعل کے معنی آپ کو معلوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ فعل سے مراد کیا ہے؟ وہ کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھائے، وہ فعل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور تقریر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کی نکیر نہیں فرمائی۔ اگر تو وہ کام شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے، لیکن آپ کا خاموش رہنا یہ تقریر رسول ہے اور یہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اثر صحابہ اور اثر تابعی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کی تعریف۔ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا موضوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس چیز کے لیے اس کام کو وضع کیا گیا ہے اس موضوع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور حدیث یہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال کا نام ہے، تو اس لیے اس کا موضوع جو ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کیونکہ حدیث میں آپ کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، نشست و برخاست کیسی تھی، سونا کیسا تھا، جاگنا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ ہر چیز کی تعلیم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں اور آپ کو فرمائی ہے، اس لیے آپ کی ذات اقدس یہ حدیث کا موضوع ہے۔ یہ غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ غرض وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ مثلا دنیا میں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے کیا بلا غرض ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو اس کی غرض یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین امتی بن جاؤں، اس لیے اس غرض سے وہ حضور کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ غایت کیا ہے؟ غایت کہتے ہیں کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، یعنی اخروی زندگی انسان کی سنور جائے۔ اور حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی، پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق ہم ہو جائیں۔ تو یہ حدیث کی غرض و غایت ہے۔ پھر بسا اوقات وہ حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ کسی واقعے کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس حدیث کا تعلق کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی واقعے سے وہ حدیث متعلق ہوتی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث کا شان ورود ہے۔ جیسے قرآن کریم کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مقصد کیا ہے؟ شان نزول کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا کوئی سورت آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا یا ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو وہ واقعہ جو ہے وہ حدیث کی اصطلاح میں محدثین کے نزدیک وہ واقعہ حدیث کا شان ورود ہے، ورود۔ اور مفسرین کے نزدیک قرآن کریم میں اگر کوئی واقعہ پیش آیا، یعنی کچھ آیات نازل ہوئی جو کسی واقعے سے متعلق ہیں، تو مفسرین کے نزدیک وہ واقعہ جو ہوگا وہ ان آیات کا شان نزول ہوگا۔ اب آپ سمجھے کہ شان نزول اور شان ورود میں کیا فرق ہے؟ اسی طریقے سے حدیث یہ بھی وحی کا حصہ ہے،
اس لیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے وحی کی وحی مطلوع. وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ وحی مطلوع اسے کہتے ہیں کہ جو تلاوت کی گئی ہو. جیسے قرآن کریم ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس لیے آپ قرآن کو وحی مطلوع کہیں گے. اور جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور وہ حدیث ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہ کی گئی ہو. اب آپ سمجھے، یہ مختصراً آپ کے سامنے حدیث کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ حدیث سنیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ کو اس کا مقصد ہی معلوم نہیں ہوگا. تو اس بنا پر آپ کے سامنے حدیث کی مختصراً اجمالی طور پر تعریف بھی کر دی گئی. اب آئیے حدیث کی طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. فرمایا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اس کی وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی امور کے لیے، او امرأة يتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرته الى ما ہاجر الیہ. تو جس نے جس غرض کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے ہوگی. یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. یہ اب اس حدیث کا شان ورود سمجھیے. اسی لیے میں نے شان ورود کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی کہ جس کا شان ورود بھی ہو. تو اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک صاحب نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کر ایک عورت جس کا نام توقیلہ علماء نے بتایا ہے، اور کنیت ہے اس کی ام قیس. نام توقیلہ ہے، کنیت ام قیس ہے. اس عورت سے نکاح کر لیا. یعنی ہجرت کی غرض یہ تھی کہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی، آپ کو اس بات کی خبر پہنچی، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن ہجرت کا جو ثواب ہے وہ اس سے محروم ہو گیا ہے. میرے دوستوں، اس حدیث کے اندر بہت بڑا درس ہے. وہ درس کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے
کہ ہم اور آپ دن رات جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس کا محاسبہ کریں کہ وہ کام ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں یا ذاتی غرض کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، لیکن وہ عمل بالکل بے فائدہ ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے اندر اس چیز کو شریک کر لیا گیا کہ تاکہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں، وہ عمل برباد ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ آج ہم اور آپ دیکھیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہماری نیت اگر اس کے لیے یہ ہے کہ جی دنیاوی غرض حاصل ہو جائے، دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے، دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، تو وہ کام تو ہمارا ہو جائے گا اور دنیاوی نفع بھی مل جائے گا، لیکن اس کے جو آخرت کے فائدے ہیں ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ثلث علم ہے یہ حدیث، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حدیث ثلث اسلام کا لقب رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے موضوعات کو ذکر فرما دیا گیا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کی نیت کو دخل ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نیت کو دخل ہے، روزہ رکھا، نیت کو دخل ہے، زکوٰۃ ادا کی، نیت کو دخل ہے، حج کیا، نیت کو دخل ہے، جس نیت سے کیا ہے اسی کا اجر ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ نیت کی 3 قسمیں ہیں، نیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے تو نماز، ورنہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، کیا فائدہ؟ نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا یہ نیت کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم علماء نے لکھا ہے کہ نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں فرق کرنا۔ ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کی نیت کی، اس کا ثواب ملا، عصر کی نماز میں عصر کی نیت کی، اس کا ثواب مل گیا۔ تیسری قسم نیت کی یہ ہے کہ نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اگر تو یہ نماز دکھاوے کی ہے تو معاف کیجیے گا کہ یہ اس نماز کے اندر نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسری معبود کی عبادت کو جدا نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اگر یہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور خالص اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پھر آپ اس نماز کو کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ہے وہ نماز۔ اس نماز کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اس سے ایک معبود کی عبادت کی جا رہی ہے اور تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کو بہت دخل ہے۔ اسی لیے محدثین نے اکثر حدیث شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اکثر جب علماء پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں تو وہاں بھی اس چیز کی تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی اپنی نیت کو خالص کر لیا جائے، اپنی نیت کو صاف کیا جائے، خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ تو بس یہ حدیث تھی اور اس کی کچھ مختصر سی تشریح تھی،
اور حدیث کی تعریف تھی۔ یہ آج کی نشست کا خلاصہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔